الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم حاضرین کرام اور میرے پیارے بچوں، ہم نے آپ کو الخدمت اور چائلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کے حوالے سے جو کچھ کیا، جو کچھ ہمارے ایکسپیرینسز تھے، اس کے حوالے سے ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی تھی، لیکن وہ یہاں کیونکہ پاسبل نہیں ہے تو اس میں ایک بہتر رول ادا کر سکیں، بچوں کی صلاحیتیں اسکلز اس کو انہانس کر سکیں، اس میں ان کے ساتھ تعاون کریں، اس کو بڑھائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آگے کے لیے جو ہے وہ مائکرو فائنینسنگ بھی اپنے پلان میں رکھی ہوئی تھی، اور ابھی ہم نے ایک آدھ کیس اس کا کیا بھی ہے، وہ بھی آگے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اور وقتاً فوقتاً تحائف کی صورت میں ہم چاہتے ہیں کہ ان بچوں تک کچھ نہ کچھ چیزیں میٹیریل کی صورت میں بھی پہنچتی رہیں۔ ہم نے 2 سینٹر شروع کیے، پہلا جو تھا 2012 میں ہوا، اس وقت 54 اس کی اسٹرینتھ ہے، اور دوسرا سینٹر جو ہے وہ ہمارا 2013 میں اس کا آغاز ہوا، تو اس میں اس وقت 47 بچے موجود ہیں۔ اچھا، جو جگہ ہم نے سلیکٹ کی تھی اپنے اس کام کے لیے، اس میں ہمیں یہ اندازہ ہوا، بلکہ اس کے بعد ایگزیکٹ فگرز جو ہمیں آئے تو 71% وہ بچے تھے کہ جو اسکول بھی جاتے تھے اور ساتھ میں کوڑا کباڑ بھی اکٹھا کرتے تھے۔ یہ بچے صبح صبح اٹھتے تھے، سویرے سویرے جو ہے یہ وہ تمام ڈھیر آپ کہہ لیں، جہاں جہاں ان کو توقع تھی کہ گتا مل سکتا ہے، کاغذ مل سکتا ہے، ہڈی مل سکتی ہے، انسانی بال مل سکتا ہے، یہ صبح صبح ادھر جاتے تھے۔ اس کے بعد اسکول سے واپسی پہ پھر دوبارہ یہ بچے یہی کباڑ اکٹھا کرتے تھے، اور ان کی تعداد یعنی ہمارے پاس جو بچہ ہے اس کے حساب سے ایک بڑی تعداد تھی کہ 71% وہ بچے تھے، یعنی ہم تصور نہیں کرتے کہ ایک بچہ کباڑ اکٹھا کر رہا ہے، یہ اسکول بھی جاتا ہوگا۔ اور 29% وہ بچے تھے جو صرف کباڑ اکٹھا کر رہے تھے، وہ اسکول جاتے ہی نہیں تھے یا اسکول جانا چھوڑ چکے تھے۔ الحمدللہ آج 2015 میں میرے پاس جو فگرز ہیں، تو جو بچے 29% جو اسکول نہیں جا رہے تھے، ان میں سے اب 66% جو ہیں وہ بچے باقاعدہ اسکول میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز میں پڑھتے ہیں۔ جو بچے بالکل یکسو تھے کہ ہم نے پڑھائی ہمارا شعبہ نہیں ہے، ہم نہیں پڑھنا چاہتے مزید، تو ان کو ہم نے اسکلز کی طرف ہلکے پھلکے انداز میں راغب کیا، اور وہ بھی اس میں ہم نے میچ میکنگ ٹائپ ایک پروسیجر اپنایا، اور جو بچہ جو اسکل چاہتا تھا اور اس کے گھر کے قریب جہاں وہ اسکل اویلیبل تھی، تو ہم نے ان کو آپس میں جو ہے وہ انٹرلیکٹ کیا، اور آج الحمدللہ 20% بچے جو ہیں وہ جو اسکول نہیں جاتے تھے وہ باقاعدہ اسکل سیکھ رہے ہیں، اسکل سیکھ چکے ہیں، کسی نہ کسی اسٹیج پہ ہیں، اگر کاریگر نہیں ہیں تو کم از کم جو ہے وہ ایک اچھے شاگرد کی پوسٹ پہ ہیں، اور ان کو کچھ نہ کچھ منتھلی نہیں ویکلی جو ہے ہفتے کے حساب سے ملتا بھی ہے، اور وہ اپنے گھر میں سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ جو بچے ہمارے اسکولز میں جا رہے ہیں، تو جو 2015 کے فگرز ہیں ہمارے، اس میں 100% بچے ہمارے جو ہیں وہ پاس بھی ہوئے ہیں، اور 16% بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کلاسز میں فرسٹ 3 پوزیشنز میں سے ایک لی ہے۔ یہ تو جو فگرز تھے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، جو ہمارے پچھلے 2 سینٹرز جن کا میں نے ذکر کیا، جو 2012 اور 13 میں ہم نے جن کا آغاز کیا تھا۔ اس کے بعد ظفر صاحب بھی موجود ہیں، اور یہ ہمارا ایک سینٹر ہے جو ہم نے فیبرری 2014 میں برینز پوسٹ گریجویٹ کالج کے تعاون سے اس میں کھولا۔ اس میں الخدمت فاؤنڈیشن کا، ہمارے چائلڈ پروٹیکشن پروجیکٹ کا اس میں ایک انٹریکشن رہا، 6 ماہ تک ہم ڈائریکٹ انوالو رہے، اور اس کے بعد ہم نے ایک انڈرسٹینڈنگ سے جو ہے یہ پلان کیا کہ آگے برینز کی انتظامیہ اس کو خود رن کرے گی، اور یہ ایک ماڈل ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ باقی بھی کئی تعلیمی اداروں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے کہ ہم مل کے اس چیز کو چلائیں۔ مختلف تعلیمی ادارے بہت آسانی کے ساتھ، کہ جہاں ان کے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے، ٹیچرز موجود ہیں، وہ سیکنڈ ٹائم 2 گھنٹے ان محروم بچوں کے لیے رکھیں، اور جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھا ماحول میں ایک اچھی بیسک ایجوکیشن اور سکلز اور گیمز کا انتظام کریں، تو جو ڈپرائیوڈ کمیونٹی ہے اس کو ایک خاطر خواہ فائدہ مل سکتا ہے، اور ایگزسٹنگ ریسورسز سے مل سکتا ہے، جس کے لیے کوئی اضافی انفراسٹرکچر کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارا میں سمجھتا ہوں کامیاب تجربہ ہے، اور ہم مستقبل میں بھی مختلف اداروں سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اور اس کو ہم ریپلیکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں۔
ریسنٹلی اپریل میں ہم نے ایک اور تجربہ کیا ہے کہ ہم نے وہاں ایک ورک شاپ ہے چارسدہ روڈ پہ کہ جہاں آٹو مکینکس کی زیادہ ساری شاپس ہیں، تو وہاں ہم نے ایک جگہ سلیکٹ کی ہے اور اب ہم نے وہاں بھی 2 گھنٹوں کے لیے سینٹر کا آغاز کیا ہے، جس میں وہ بچے آتے ہیں۔ ہم نے جو مکینکس ہیں ان کو کنونس کیا ہے کہ آپ کے پاس یہ بچے ہیں اور یہ قوم کی امانت ہیں، اور آپ ہمیں موقع دیں اور ان کو 2 گھنٹے دیں کہ یہ آئیں اور کچھ پڑھنا سیکھ لیں۔ اس میں ہمیں مختلف طرح کے رسپانس ملے۔ اس میں ایسے بچے بھی ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں مکینک خود بھیجتا ہے کہ جاؤ، میں تو نہیں سیکھ سکا، اور جب ہم سے کوئی بل بنوانے آتا ہے تو میں بل نہیں بنا سکتا، تو اچھا ہے یہ ایک موقع ہے، ہماری ورک شاپ میں یہ سینٹر کھلا ہے تو تم جاؤ، کم از کم آئندہ یہ ہوگا کہ ہم بل بنا سکیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اور بہت بڑا وینیو ہے، اور بہت کم وسائل کے ساتھ وہ بچے جو محروم ہیں ان تک ہم جو ہے وہ تعلیم کا تحفہ، تربیت کا تحفہ، سکلز کا تحفہ اچھی طرح سے پہنچا سکتے ہیں۔ اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ کیونکہ بالکل ابھی ہمارا سٹارٹ ہے، تو اس کو ہم جیسے ہی کسی ایک نہج تک پہنچاتے ہیں تو ہم اس کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں گے کہ پشاور میں جہاں جہاں بھی، اور اسی طرح پھر بعد میں یہ تجربہ اور شہروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں جہاں ورک شاپس ہیں، مکینکس ہیں، وہاں کوئی ایک جگہ ایک شاپ کرائے پہ بھی لی جا سکتی ہے، کوئی اور جگہ ارینج کی جا سکتی ہے جہاں 2 گھنٹوں کے لیے کسی طرح کی سرگرمی کی جائے۔ سینٹر کا آغاز جو ہم نے کیا ہے اس سے پہلے، تو اس میں ہم نے جو ہے وہ جو بھی ہم نے ٹارگیٹ ایریا پکڑا ہے وہاں ہماری سی پی پی کی ٹیم گئی ہے، اس نے انٹریکٹ کیا ہے بچوں کے ساتھ، کباڑ اکٹھا کرنے والوں کے سلسلے میں کباڑیوں کے ساتھ، ان کے والدین کے ساتھ، علاقے کے مؤثر لوگوں کے ساتھ۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی کے بچوں کو ہم کچھ تعلیم دے سکیں، تربیت دے سکیں، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں پازیٹیو رسپانس ملا ہے۔ جب بچے ایک دفعہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو سٹارٹ ہم ہائیجین سے کرتے ہیں، ان کو صاف کپڑے دیتے ہیں، ہائیجین کٹ دیتے ہیں، جو اسکول جانے والے بچے ہیں ان کو اسکول کا یونیفارم میں جو کمی ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ چائلڈ پروٹیکشن سینٹر کا ایک ریگولر ممبر بن جاتا ہے، اور مختلف طرح کی سہولیات سے بھی اور تربیت سے اس سے مستفید ہوتا ہے۔